السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ملک بھر کی طرح جعفر آباد میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ریلی نکالی گئی اور جلسے منعقد کیے گئے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ڈیرہ الیار میں مرکزی جلوس بخاری ہاؤس بٹھی محلہ سے سید محسن علی شاہ بخاری کی قیادت میں ریلی نکالی گئی اور شہید مراد کالونی بخاری مسجد سے سید اختر شاہ بخاری کی قیادت میں ریلی نکلی، جبکہ کاروان درود کے بانی ڈاکٹر شمس الدین قادری کی قیادت میں موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ جمعیت علماء پاکستان جعفر آباد کی جانب سے حافظ میر دوست کھوسہ کی سربراہی میں اللہ آباد کالونی سے ریلی نکالے جانے کا اہتمام کیا گیا، جبکہ گورجیاں خان میں میر سیٹ بخش کھوسہ کی کاوشوں سے عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا گیا اور کنڈی میں بھی میر محمد کھوسہ فقیر گلبہار کھوسہ کے زیر اہتمام عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریلیوں اور جلوسوں میں عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور لبیک یا رسول اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کرتے رہے۔ مشہور نعت خوانوں نے نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نذرانے پیش کیے اور علماء اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پر روشنی ڈالی اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے اور لنگر فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ سانحہ مستونگ کے خلاف پاکستان سنی اتحاد تنظیم و نصیر آباد کی جانب سے ایک مشترکہ احتجاجی ریلی مزدور چوک ڈیرہ مراد جمالی سے نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ موجود تھے جس پر عید میلاد النبی مستونگ بم دھماکے کے واقعے کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء مین بازار قومی شاہراہ سے ہوتے ہوئے ڈی سی چوک قومی شاہراہ پر دھرنا دیا گیا اور بعد ازاں پریس کلب والا چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں احتجاجی مظاہرہ اور ریلی کے شرکاء سے جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی جنرل سیکریٹری علامہ عبدالحکیم انقلابی، امان اللہ سعیدی، قاری محمد فاضل نچاری، مولانا عبدالہادی کھوسہ، غلام مصطفیٰ قرار وڈیرہ، نصر اللہ نچاری، الہی بخش نورانی، محمد نواز بنگلزئی، حافظ غلام مصطفیٰ نچاری، خان جان بنگلزئی، ہارون رشید جکرا، محمد طیب نچاری، حافظ شاہ محمد سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ مستونگ واقعے کی الفاظ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور عید میلاد النبی کے جلوس پر بم دھماکہ ایک گہری سازش تھی جس میں ہمارے سنی بھائیوں کو شہید کیا گیا۔ دہشت گردی کا واقعہ حکومتی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا سنی تنظیموں کے علماء اکرام اور عاشقان رسول نے ہمیشہ جام شہادت نوش کیا۔ اس طرح کے واقعات سے سنی تحریک کے دینی جدوجہد کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر داخلہ، کور کمانڈر اور آئی جی پنجاب پولیس سے مطالبہ کیا کہ سانحہ مستونگ کے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے اور شہداء کے لواحقین کو فوری طور پر معاوضہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی جنرل سیکریٹری علامہ عبدالحکیم انقلابی کی قیادت میں بلان چوک سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا گیا۔ جلوس بلان پل، بیدار پل اور پٹ فیڈر کنال سے ہوتے ہوئے ڈیرہ مراد جمالی ڈی سی چوک پہنچ کر جہاں جلسہ میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صوبائی جنرل سیکریٹری علامہ عبدالحکیم انقلابی نے عاشقان رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن عید میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر ہمیں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتیں بیان کرنی چاہیے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں نبی آخر الزماں کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے تعلیمات پر عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیاوی اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ انہوں نے مستونگ میں عید میلاد النبی کے جلوس میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قیمتی انسانی جانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔
جلوس سرکار کی آمد درود کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ جلوس میں مولانا عبدالہادی کھوسہ، حافظ علی احمد کھیاسی، غلام مصطفیٰ قرار، محمد طیب نچاری، رئیس محمد حیات، دکاندار تاجران کے صدر خان جان بنگلزئی سمیت بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ